अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। रूटीन वो जो ऐसे ही रोज़ के हिसाब से एक जैसी चल रही होती है ना। कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, बस चल रही है ज़िंदगी, चल सो चल। लेकिन जनाब हमारे ये व्लॉग्स आगे के बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। 2 दिन मैं बड़ी बिजी रही, मुझे बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन आज मैं ज़बरदस्ती आ गई। मैंने कहा नहीं भाई, हर सूरत में बनाना है, क्योंकि मेरे व्यूवर्स इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैं कहाँ चली गई। तो इसलिए मैं फटाफट से आई हूँ व्लॉग बनाने, और आपको बताती चलूँ कि हमारे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह गेस्ट आने लग गए हैं, क्योंकि शादी में रह गए हैं दिन थोड़े। और मेरी सिस्टर्स, दोनों सिस्टर्स ने आना था, लेकिन किसी वजह से मेरी जो मुझसे छोटी सिस्टर वो नहीं आ रही, उससे जो छोटी है ना वो आ रही है। फ़िलहाल मेरा देवर पहुंच चुका है, और यानी आहिस्ता आहिस्ता ना सारे आने लग रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने अरसे बाद सारे आ रहे हैं ना। आप यकीन करें, जब हमारी फैमिली में शादी होती है ना, तो साल पहले ही खुश होने लग जाता है, हर कोई खुशी चढ़ जाती है कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, और हम लोग खुश होने लग जाते हैं कि पाकिस्तान सारे आ रहे हैं। मेरे बच्चों ने भी आना था, पक्का प्रोग्राम था उनका आने का, क्योंकि ज़ाहिर है ख़ानदान में जब शादी आती है तो हर किसी का दिल करता है हम जाएं, लेकिन किसी वजह से वो भी नहीं आ पा रहे। मेरी सिस्टर है वो भी नहीं, एक जो मुझसे छोटी है वो भी नहीं आ पा रही, उनके भी कोई ना कोई मसाइल हैं। बस जो बाहर रहने वाले होते हैं ना, उनके कोई ना कोई मसाइल होते हैं। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ करे। अगर ये सारे आते ना, मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई सारे, तो बहुत इंजॉय करना था हम सब ने। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जो आए हैं हम उन्हीं के साथ इंजॉय करेंगे। फ़िलहाल उनका आना नहीं हुआ, और मेरे जो बहन है, वो छोटी बहन मेरी, वो आ रही है, सबसे छोटी बहन है मेरी, और इतने हम एक्साइटेड है ना। फ़िलहाल जनाब मेरा देवर आ गया है, और मैंने सोचा कि मैं मज़ेदार से, सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मैं दही बना के रख दूँ, क्योंकि दही एक ऐसी चीज़ है, अगर घर में पड़ी हो नाश्ते में, या कुछ भी आप बिरयानी बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, तो काम आती है ना। तो घर की बनी हुई दही ज़्यादा मज़े की होती है। तो जनाब जैसे ही दही ख़त्म होती है ना, मैं फटाफट से पहले दही को बनने के लिए मैं दूध वगैरह रख देती हूँ, दही डाल के उसमें 1 चम्मच, ताकि दही जो है ना वो जम जाए। फ़िलहाल जनाब मेरा देवर आया, तो माशाल्लाह से उसका पेट ख़राब था। जो बाहर के लोग आते हैं ना, तो पेट सबसे पहले ख़राब होता है उनका, और इसने बाहर का कुछ खा लिया, और पेट सख्त ख़राब था। उसने बोला बाजी मेरे लिए ना खिचड़ी बना देना। मैंने कहा सही है भाई, सुबहान अल्लाह, कि यानी पाकिस्तान आया और खिचड़ियाँ खानी है। कहता हाँ बाजी मेरा पेट बड़ा ख़राब है। तो बस उसके लिए बन रही है खिचड़ी, और मैं जनाब सबके लिए बना रही हूँ आलू गोश्त। बाहर में जो रहने वाले लोग होते हैं ना, जब वो पाकिस्तान आते हैं ना, तो इतने एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि बहुत अरसे बाद आ रहे होते हैं। आप देखें, मेरे बेटे की शादी थी तो 2 साल पहले मेरी सिस्टर आई थी, और अब वो 2 साल बाद आ रही है। तो बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, और जो मेरी मुझसे छोटी सिस्टर है वो नहीं आ पा रही है, और हमें पता है कि उसकी जो बेटी है वो कितनी ज़्यादा अफसरदा है कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि कुछ वजूहात की वजह से वो लोग नहीं आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बाहर रहने वालों के लिए ना बड़े ही ज़्यादा, मैं कहती हूँ बाहर रहने वाले इंजॉय भी बहुत करते होंगे, हर चीज़ उनकी बहुत अच्छी होती होगी, रहन सहन सब कुछ। लेकिन एक वो जो होता है ना, अ, थोड़ी सी तकलीफ़ दिल में कि हम किसी वजह से नहीं जा पा रहे, वो बहुत बड़ी होती है, और ये वही समझ सकता है जो नहीं आ रहा होता है। खैर जनाब आजकल हमारे घर में शादी की ही बातें हो रही हैं, शॉपिंग की जा रही है। अभी मेरी सिस्टर ने आना है, और उसकी माशाल्लाह माशाल्लाह 3 बेटी हैं, और मैं उसे कह रही थी कि आपके साथ इन तीनों के कपड़े भी लेने हैं। अब ज़ाहिर है वो आएंगे अपने, ज़ाहिर है उनका साइज़ वगैरह यहाँ पर मेरे पास नहीं था, तो और फिर वैसे भी जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं ना, उनके कपड़े जब तक उनको पहना कर ना लिए जाएँ तो वो बिल्कुल भी फिट नहीं आते हैं। तो मुझे यही टेंशन थी कि ये आएंगे, 4-5 दिन इनके पास सिर्फ होने हैं, और इन्होंने कपड़े लेने हैं, तो इतने ज़्यादा हम बिज़ी होने वाले हैं ना, क्या बताऊँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं ना व्लॉग किस तरह अपना टाइम पे डालूँ कि मैं बिज़ी भी हूँ तो आराम से व्लॉग डाल पाऊँ। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश पूरी करूँगी कि आप लोगों के साथ मैं इन टच रहूँ, व्लॉग डालती रहूँ, चाहे छोटा सा डालूँ मगर डालूँ ज़रूर। खैर जनाब यहाँ पर मज़ेदार सी खिचड़ी बन गई। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला, और इसको दम पे लगाऊंगी, और बड़े मज़ेदार खिचड़ी बनी थी, यकीन करें। और जनाब मेरे हस्बैंड ने आज जाना था एक्चुअली टेलर के, मेरे देवर को लेके उसके कपड़े देने थे। तो क्या हुआ कि मुझे पता होता है कि 8 बजे तक मेरे हस्बैंड आएंगे, लेकिन आज 7:30 बजे आ गए, और मुझे फुर्तियाँ लग गई थी। मैं कह रही थी कि मैंने तो अभी कबाब भी बनाने हैं। तो मेरा देवर और मेरे हस्बैंड किचन में आ चुके हैं, और मुझे कह रहे थे कि तुमने जो करना है करो, हम फटाफट से कबाब बना लेते हैं, क्योंकि हमें देर हो रही है, टेलर उठ के चला जाएगा।
تو میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، نیکی اور پوچھ پوچھ آ جاؤ اور آپ لوگ بناؤ. تو میں فٹافٹ سے اب اندر آئی تھی. میں نے کہا اچھا میں سلاد دیکھتی ہوں وہ بھی نہیں بنا ہوا اور دیر نہ ہو جائے تو میں وہ بناتی ہوں، تو آپ لوگ نا کباب وغیرہ بناؤ. خیر جناب، میں آپ کو بتاؤں جب ہم سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا ہم خوب انجوائے کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، ہم بہت لڑتے جھگڑتے ہیں اور اس کے ساتھ تو میری اکثر لڑائی جھگڑا ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن ہم پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے ہم تھے پہلے. کیونکہ میرا خیال ہے جو کزن ہوتے ہیں نا وہ آپس میں لڑ بھڑ بھی لیتے ہیں لیکن پھر سے پہلے جیسے ہو جاتے ہیں. فائدہ بڑا ہوتا ہے ویسے خالہ کے بچوں کا، ہے نا. خیر جناب، کھانا شانا میں نے لگوا دیا تھا ٹیبل پہ. فٹافٹ سے میں نے کہا کھا لو، فری ہو جاؤ تاکہ آپ لوگ چلے جاؤ. کھانا کھانے کے بعد یہ دونوں چلے گئے تھے ٹیلر کے، وہاں جا کے انہوں نے اپنے کپڑوں کا ناپ دیا. اصل میں جب یہ باہر سے آتے ہیں نا تو یا تو ناپ ایک ہی ہونا انسان کا، ان سب کے ناپ بھی چینج ہوئے ہوتے ہیں، کبھی یہ پتلے ہوئے ہوتے ہیں کبھی یہ موٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر ناپ جو ہے نا وہ ایک ساتھ نہیں رہتا. تو جب یہ شادی سے صرف ایک ہفتہ پہلے آتے ہیں نا تو پھر ٹیلر بھی بیچارہ جو ہے نا کیا کرے، اب ٹائم بھی نہیں ہوتا. فٹافٹ سے ہم جناب کپڑے سلواتے ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اپنا کوئی ناپ رکھ جاؤ، تو یہ کہتے ہیں باجی ایک ناپ ہوئے تو اسی رکھیے نا ہمارا ساڑا ناپ تے بدلتا رہتا سی کی کریے اور میں ان کو کہتی ہوں خدا کے لیے بھائی موٹو پتلو نہ بنا کرو اپنا ایک سا ناپ رکھا کرو تاکہ میں اٹھاؤں کپڑے اور جا کے ٹیلر کو دے آؤں. لیکن نہیں بھائی، ہم نے تو موٹو پتلو بننا ہی بننا ہے. خیر جی، اب ہم یہاں پہ گپے لگا رہے تھے اور مجھے تھا کہ ہم ایسا کرتے ہیں چل کے نا جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ کام بھی کر آئیں جا کے. تو میں اسے کہہ رہی تھی کہ فٹافٹ سے اٹھ تو چلتے ہیں بازار اور جو ہے نا جو کام رہ گئے وہ کر آتے ہیں. کیونکہ اس نے کل جانا تھا میری نند کے گھر، یعنی اپنی بہن کے گھر، اور وہاں پہ اس نے مٹھائی اور کوئی سوٹ شوٹ لے کے جانا تھا کیونکہ یہ کافی عرصے بعد آیا ہے، میرا خیال ہے 5 سال بعد آیا ہے، اور کچھ چیزیں وغیرہ لے کے جانی تھیں. تو اس نے کہا کہ مجھے نا باجی آپ مٹھائی بھی لے دو، کوئی سوٹ وغیرہ بھی لے دو، تو میں پھر جو ہے نا کل اس کی طرف چلا جاؤں گا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر جناب بازار اور وہاں جا کر مٹھائی لیتے ہیں اور سوٹ وغیرہ لیتے ہیں چل کے. شادی بیاہ کے جو مراحل ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ٹف مراحل ہوتے ہیں. یقین کریں جب میرے بیٹے کی شادی تھی نا اتنے کام ہوتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ میں ختم کیسے کروں گی. گھر میں ایک عورت ہونا تو گھر کو اور باہر کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن شکر الحمدللہ بڑی خوش اسلوبی سے، بڑی سکونیت سے کہہ لیں سارے کام ہو گئے تھے. واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے. الحمدللہ سب کچھ بڑے اچھے طریقے سے ہو گیا تھا. اور میں کہتی ہوں کہ جن کے لوگوں کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں نا، خاص کر پہلی شادی، اور یہ وہی جانتے ہیں کہ کس طرح ذمہ داری کو ہم نے سنبھالنا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی انسان کیا کرے. ہر کسی کو دیکھنا ہوتا ہے، ہر کسی کو، اور مطلب ایک ایک بندے کا انسان چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کیسا ہمارے ساتھ چل رہا ہے، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. تو یہ جو شادی بیاہ کے مراحل ہوتے ہیں نا یہ بڑے ہی سخت مراحل ہوتے ہیں. اور یہ جس نتیجے پہ میں پہنچی ہوں نا کہ یہ بڑی مشکل سے انسان جو ہے نا ان کو ہینڈل کرتا ہے، اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے میں نے دیکھ لیا. اور خاص کر میرے لیے اس لیے مشکل تھا کہ میں اکیلی تھی اپنے گھر میں اور سب کچھ کرنے والی میں تھی، اور پہلی شادی گھر میں بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے. یقین کریں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. اب یہ ٹائم گزر گیا نا تو اب میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ ٹائم اتنی آسانی سے ہم نے گزار لیا، لیکن ہم نے نہیں گزارا، یہ اللہ پاک نے ہمارا گزارا، اور ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا. شکر ہے اللہ پاک کا. خیر اب میں ناشتہ بنا رہی ہوں اور یہاں پر میری جو ہیلپر ہے اس کا ہسبینڈ مجھے پیاز وغیرہ کی کٹنگ کر کے دے رہا تھا، اور میں انڈا وغیرہ بنانے لگی. تو میرے دیور نے کہا نہیں میں نے انڈا نہیں کھانا، میں صرف ساگ کھاؤں گا. ساگ بنا دو، مجھے ساگ بڑا اچھا لگتا ہے. بنا نہیں دو، ساگ کو گرم کر دو، مجھے ساگ اچھا لگتا ہے. تو بس یہ کرسپی سا مزیدار سا پراٹھا اس کے لیے بنایا، اور وہ پراٹھا دیکھ کے ڈر گیا. اس نے کہا او مائی گاڈ اتنا بڑا پراٹھا. میں نے کہا ہاں ہم تو اتنا بڑا ہی کھاتے ہیں کہتا نہیں میں آدھا کھاؤں گا. تو اور جس توے پہ آپ پراٹھا بنا رہے ہو نا اسی پہ آپ نے ساگ کو گرم کرنا ہے، خشک کرنا ہے، مزیدار سا. اور ہاں میری امی اور میرا بھائی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھ دن میں آ جائیں گے. مطلب یہ کہ بھائی ہمارے گھر میں ماشاءاللہ رونق لگنے والی ہے، خوب انجوائے کرنے والے ہیں ہم، اور آپ لوگوں کے ساتھ سارے ولاگز اللہ کرے میں جلدی شیئر کروں کیونکہ بڑے مزیدار ولاگ ہونے والے ہیں. اور جب میری بہن آئے گی نا تو بس پھر تو خوب رونق لگے گی. اور مطلب یہ کہ جب ماشاءاللہ مہمان آتے ہیں نا تو گھر میں رونقیں بھی آتی ہیں، ہے نا. بھائی میں تو ایک ہی بات کروں گی، یہی دن ہوتے ہیں، ٹائم فٹافٹ سے گزر جاتا ہے، گزر رہا ہے. اگر ہم اپنے رشتوں کو پیار محبت کے ساتھ، یعنی اپنے رشتوں میں کیڑے نہ نکالیں، اپنے رشتوں میں کوئی چیز تلاشنے کی، اچھی چیز کو تلاش کریں،
لیکن اگر ہم کیڑے نہ نکالیں نا تو آپ یقین کریں رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں. آپ کے بہن بھائی ماں باپ اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے رشتے. رشتوں میں اگر ہم غلطیوں کو اگنور کرنا سیکھ لیں گے نا تو یقین کریں ہمیں رشتے بڑے خوبصورت لگیں گے, ہمیں رشتے برے نہیں لگیں گے. پیسہ, دولت, کپڑا, زیورات, چیزیں, یہ کچھ میٹر نہیں کرتا. یقین کریں میٹر کرتے ہیں آپ کے رشتے. اپنے رشتوں میں صرف محبت کو تلاش کریں, آپ کو رشتے بڑے اچھے لگیں گے. ایک بار اگر ہم یہ سوچیں نا کہ ہم انسان ہیں, ہم سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں, اگر ہم ان غلطیوں کو درگزر کر کے چلیں تو ہمارے رشتے خوبصورت ترین رشتے بن جائیں. مجھے لازمی بتایا کریں کمنٹ باکس میں کہ میں صحیح کہتی ہوں یا غلط. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ رشتے خراب کرتے ہیں نا, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ یہ جو تعلیم ہے کیا یہ انسان پہ اثر نہیں ڈالتی, کیا آپ کو چینج نہیں کرتی. یعنی ہم اپنے رشتوں کو خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں. کیا ہمیں یہ علم ہمیں کچھ نہیں سکھاتا. میں نے, آپ یقین کریں, ایسے ایسی جگہوں پہ لوگ دیکھیں, میں حیران ہوتی ہوں کہ کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں لوگ. یقین کریں اپنے رشتوں کو خراب نہ کریں, یہ رشتے دوبارہ نہیں ملتے. اگر ایک دفعہ انسان دنیا سے چلا جائے نا, ایک دفعہ چلا جائے واپس نہیں آتا. اگر ہم یہی سوچ لیں نا تو اپنے رشتے کبھی خراب نہ ہونے دیں. لڑیں جھگڑیں سب کچھ کریں, رشتے خراب نہ کریں. میں رشتوں پہ بڑی بات کرتی ہوں, پتہ کیوں؟ کیونکہ مجھے رشتے بڑے اچھے لگتے ہیں, لیکن نبھانے کے لیے میں اکیلی نہیں ہو سکتی. مطلب ہم میں سے کوئی ایک نہیں ہو سکتا رشتے نبھانے والا, اگلا بھی آپ کو سپورٹ دے گا تبھی رشتے چلیں گے. خیر جناب, میرا دیور جا رہا ہے میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہی. اسے کچھ اپنے کپڑے وغیرہ پڑے ہوئے تھے دھوبی کے پاس, اس نے وہ اٹھانے تھے اور اس کے بعد اس نے چلے جانا تھا پھر اپنی سسٹر کی طرف. مطلب اور بھی بہت سے کام تھے تو اس لیے ساتھ انہی کے جا رہا ہے. اور آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں وتھ فیملی اینڈ فرینڈس. ملوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.